بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ہم بیٹا پڑھ رہے تھے قرآن پاک کے ترتیب اور نزول اور اسباب نزول، اور قرآن پاک کا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قرآن پاک پر نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اور کس کس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی رہی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا اسباب نزول اور وقت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وقت تھا، کس حالت میں وحی نازل ہوتی تھی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب، یعنی نزول کے وقت ترتیب کیا تھی اور آج موجودہ ترتیب کیا تھی، کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بیٹا، پہلے تو وہی نازل ہوتی تھی، ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہو جاتا تھا قرآن پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جس طرح ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ساتھ لی ہی یہ بتا دیتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی۔ ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نہ ہی صحابہ نے، اس لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو لوگوں کو یہ بات بھی یاد نہیں رہی کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی۔ یعنی جب وہی نازل ہوتی رہی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ اس آیت کو دوسری آیت کے پیچھے لکھ لو یا اس صورت کو فلاں صورت میں لکھ لو۔ تو اس لیے کوشش نہیں کی کہ جس ترتیب سے وہی نازل ہوئی وہ ترتیب یاد رکھیں، بلکہ وہ ترتیب یاد رکھی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اس صورت کو فلاں صورت میں لکھ لیں، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ لیں، یہ ترتیب نازل رکھی گئی، ترتیب یاد رکھی گئی۔ تو جو موجودہ ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، ایسا نہیں کہ وہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھنا ہے۔ تو یہ ترتیب یاد رہ گئی۔ وہ ترتیب جو وہی کی تھی کہ وہی اب یہ آیت اتری اس کے بعد یہ آیت اتری، وہ ترتیب یاد نہیں رکھی گئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ نے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اب یہ ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے وہی صحابہ کرام کو یاد تھی اور اسی کے مطابق قرآن پاک لکھا گیا تھا۔ تو لہٰذا جو موجودہ ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنی مرضی سے صورتوں کو ترتیب دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور اسی ترتیب میں آج قرآن پاک موجود ہے۔ اسباب نزول، قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، یعنی کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہو، جیسے ان آیتوں کا پس منظر ان کو کہا جائے گا، یا پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ یعنی آیتیں کتنی قسم کی ہیں؟ دو۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود نازل فرما دی، کوئی واقعہ، کوئی سوال، کوئی وجہ اس کی نہیں بنی، اور دوسری وہ جو کسی خاص واقعے یا کسی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو جو واقعہ یا جو خاص وجہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن بندی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت مرثد مکہ تشریف لے گئے تو اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ نے صاف نکال کر فرمایا کہ اسلام میرے
اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ تو یہ واقعہ کیا ہوا، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا کیا ہوا، سبب نزول یا شان نزول، یعنی یہ واقعہ، یہ وجہ جا کر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اس واقعہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو یہ اس آیت کا کیا ہوا، سبب نزول اور شان نزول۔ شان نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم میں پختگی اور رسوخ حاصل نہیں ہے، جن کو اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کریم بذات خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اسباب نزول کو جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ خیال بالکل باطل اور غلط ہے۔ اسباب نزول کا علم تفسیر قرآن کے لیے ایک لازمی شرط کی حیثیت سے رکھتا ہے اور اس کے فوائد و بے شمار فائدے ہیں جو چند بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی اسباب نزول کو جاننا ایک تفسیر کا علم ہے، اور بہت سی صورتیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے واقعات کو پہلے پڑھ لیا جائے تو سورت کو سمجھنا، سورت کے بارے میں جو ساری معلومات ہیں وہ پہلے سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ کہ اس سے حکام کی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیوں نازل فرمایا۔ مثلا سورت نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والا تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ اگر شان نزول کی روایات سامنے نہ ہو تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شراب ازروع قرآن بالکل حرام ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی جب شراب ہی حرام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم نماز کے وقت قریب نہ جاؤ۔ تو اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ، اگر وہ واقعہ پتہ چل جائے گا تو پورا یہ آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کا سوال کا جواب صرف شان نزول سے ہی مل سکتا ہے۔ اس کے سبب نزول میں حضرت علی سے مروی ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کو کھانے پر مدعو کیا، دعوت کی، وہاں کھانے کے بعد شراب پی گئی۔ اس حالت میں نماز کا وقت آ گیا تو ایک صحابی نے امامت کروائی اور اس میں نشے کی وجہ سے قرآنی آیات کی غلطی تلاوت میں کیا ہوئی، غلطی ہو گئی، غلطی کر گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب نماز کی حالت میں جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ واقعہ سامنے ہوگا تو مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ واقعہ ہم اس واقعے سے انکار کر دیں گے، اس کو نہ لیں تو مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے کہ شراب تو حرام ہے تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نماز کے قریب جب جاؤ تو اب نہ پیو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خاص واقعہ تھا، اس کے پیچھے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 2، بسا اوقات سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھ آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو انسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات چند مثالوں سے واضح ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، لہٰذا جس طرف تم چاہو رخ کرو۔ اگر اس آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی جہت میں کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک رخ ہو۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر سمت میں موجود ہے، اس لیے جس طرف رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ مفہوم بدیہی طور پر غلط ہے، واضح طور پر غلط ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ایک ٹائم مشرق کی طرف کر لے، دوسری طرف مغرب کی طرف لے، شمال کی طرف کر لے، جنوب کی طرف کر لے کہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس طرح کا مفہوم بالکل غلط ہے۔ خود قرآن پاک نے دوسرے مقام پر کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دے دیا۔ یہ صرف شان نزول کو دیکھ کر ہی حل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہر طرف موجود ہے، لہٰذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے ادھر رخ کرنا واجب ہے، اس میں قیاسات کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ایک آیت میں ہے، یعنی جب قبلہ بدلا تو لوگوں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کی بنا پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اس کے پیچھے یہ وجہ تھی اور شان نزول تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیکی پر کار بند رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں۔ اگر اس آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں ہے، اگر دل میں ایمان اور خدا کا خوف ہو اور عمل نیک ہو،
تو انسان جو چاہے کھا پی سکتا ہے. اور چونکہ یہ آیت تحریم شراب کے متصل بعد ہے، اس لیے کہنے والا کہہ سکتا ہے اس آیت نے ایماندار اور نیک لوگوں کے لیے معاذ اللہ شراب کی بھی اجازت دے دی ہے. اور یہ صرف شبہ اور احتمال نہیں، بعض صحابہ تک کو اس آیت سے غلط فہمی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کے سامنے اس آیت سے اطلاع کر کے خیال ظاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں نیکوکار رہا اور اس کی عام زندگی نیکوں میں گزری رہی ہو تو اس پر حد شرعی نہیں ہے. بعد میں حضرت ابن عباس نے اس آیت کے شان نزول کا حوالہ سے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا. در حقیقت آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب اور قمار کی حرمت نازل ہو گئی تو بعض صحابہ نے یہ سوال کیا جو صحابہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے ہیں اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے مرتکب ہیں، ان کا کیا انجام ہوا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنوں نے حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا جوا وغیرہ کا مال کھایا ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہوں، اللہ کے دوسرے کام کے پابند رہے ہوں. جب یہ مفہوم ہمارے سامنے ہوگا تو پھر آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر ویسے آیت کا مطلب لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو لوگ نیک اور مسلمان ہیں وہ شراب اور جوا کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پہلے یعنی حرمت سے پہلے یہ کام انہوں نے کیے اور وہ وفات پا گئے اور وہ مومن تھے، اسلام لا چکے تھے. ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ان کو وہ ان کے لیے معاف ہے کیونکہ اس کا حکم بعد میں نازل ہوا. اب بعد میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ یہ کام کریں. ایک اور مثال میں ہے سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے. اس آیت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس پر کچھ گناہ نہیں. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کے درمیان صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا صرف جائز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، کیونکہ کوئی گناہ نہیں کوئی حرج. سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ فرض یا واجب ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا. چنانچہ عروہ بن زبیر اس غلط فہمی میں تھے کہ حضرت عائشہ نے انہیں بتایا کہ در حقیقت یہ زمانہ جاہلیت سے ان پہاڑوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرا کا نام نائلہ تھا. اس لیے صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو. تو ان کا یہ اشکال رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ صحیح تو ہر حال میں کرنی ہے. طلبات آپ نے بیٹا یہاں تک کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید آگے پڑھیں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.